بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انالیسز راؤنڈ اپ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان چودھری مبشر۔ راولپنڈی اسلام آباد میں آج گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ابھی تک مجھے کہیں پہ بھی بوندا باندی کی کوئی خبر نہیں ملی ہے، کہیں پر بھی بارش میرے اطلاعات کے مطابق نہیں ہوئی ہے، لیکن سردی بہت شدید ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ میرے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ ہمارے یہاں پر بجلی جو ہے وہ کل سر شام سے وہ بند ہو گئی۔ پہلے بہت زیادہ تیز وولٹیج آیا، بہت تیز وولٹیج کی وجہ سے کئی اپلائنسز جل گئیں، اور اس کے بعد ٹرانسفارمر جو ہے وہ بھی داغ مفارقت دے گیا۔ ابھی تک بجلی بحال نہیں ہو سکی، جس کے باعث گھر کے اندر جو بجلی جمع کرنے کے متبادل نظام ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا سولر سسٹم ہے، لیکن اس سولر سسٹم کے لیے جو بجلی بنانے کے لیے جو دھوپ درکار ہوتی ہے وہ بھی میسر نہیں ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ گھر میں اندھیرا چھایا ہے، تو آج چھت کے اوپر یہ ایک ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ سردی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ پنجاب کا جو ایک روایتی آواز یا پرندوں کی ہو سکتا ہے، کہیں پہ آپ کو کوئی آواز آ جائے یا پھیری والے کی آواز آ جائے تو اس کو بھی انجوائے کیجیے گا۔ میرے بیک گراؤنڈ میں ابھی بھی کچھ زمینیں دست برد سے محفوظ ہیں، جو ہمارا ایک بوم ہے پراپرٹی کا اس سے، اور ہو سکتا ہے یہ چند ماہ کی بات ہو، جب بہت خوش قسمتی ہوئی تو چند سال گزر جائیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر بھی سیمنٹ کا ایک اور جنگل اگائے گا، اور اس کے بعد ہم اس منظر کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ کبھی کسی ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے گھر کے ارد گرد کیسا منظر ہوا کرتا تھا اور اب کیسا منظر ہے۔ خیر، ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ایک ان آفیشیل سپوکس پرسن ہے اور پاکستان سے بھگوڑے ہیں میجر عادل راجہ۔ ان کے سزا یافتہ بھگوڑا ہیں، اور میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو جیسے کہ یاد ہوگا ایک آپ کو کچھ دنوں پہلے ہی خبر دی تھی کہ یہ دونوں طرف جو ہے، چاہے وہ میجر عادل راجہ ہوں یا جن کے اوپر انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں، یہ دونوں اطراف میں یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ کچھ نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک سائیڈ پہ میں ویلاگ کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک طرف بھی سکہ بند قسم کے یوتھیاں ہیں جن پر میجر عادل راجہ جو ہیں وہ الزام عائد کر رہے ہیں، وہ خواتین جو ہیں، اور عمران خان کی محبت ان پہ غالب آ جائے گی۔ اور کبریٰ خان جو ہیں، میں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ کبریٰ خان جو ہیں وہ اپنی فیس سیونگ مانگ رہی ہیں میجر عادل راجہ سے، اور جو فیس سیونگ میں نے آپ کو اشارتاً بتایا تھا کہ ان کو دے دی جائے گی، میجر عادل راجہ نے وہ معافی مانگ لی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے اندر جو بڑی مزے کی بات تھی وہ یہ تھی، کیونکہ اگر کبریٰ خان شجر علی یا جو دیگر دونوں خواتین ہیں، ایک اداکار، دو مزید اداکارائیں ہیں، فوری طور پہ میری زبان پہ ان کا نام نہیں آ رہے، اگر وہ لوگ بھی چاہتے تو میجر عادل راجہ کے اوپر اگر وہ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیتی تو وہ بہت قریب تھا کہ ان میجر عادل راجہ کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کرنے سے میجر عادل راجہ جو ہیں وہاں پہ انگلینڈ کے اندر جو بہت بڑکے لگا رہے تھے، اور انہوں نے بڑا تمطراق سے کہا تھا کہ آئیے جناب کیس کیجیے، کیونکہ ملی بھگت تھی، یا ان کو بھی پتہ تھا کہ وہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب انہی کی زلفوں کے اسیر ہوئے، کہ وہ بھی خان صاحب کی محبت کے اندر اسی طرح دل گرفتہ ہیں، اور خان صاحب کی محبت کے اندر ان کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوگی، جیسے میجر عادل راجہ صاحب کو بھی بلیٹنٹ لائز یعنی کہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے ان کو بھی اپنی عزت کا کوئی پاس نہیں ہوتا۔ تو خیر، انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا تھا کہ آپ آئیے مقدمہ کیجیے، تو میجر عادل راجہ صاحب بھی بھاگ گئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کبریٰ خان صاحبہ کو بھی فیس سیونگ مل گئی، تو معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن جو بات جس کے اوپر میرے کچھ دوستوں نے اعتراض کیا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب پہ آپ کس طرح الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ میجر عادل راجہ صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا کے ساتھ یہ والی حرکات کرتے پھر رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ پر وہ الزام لگاتے پھر رہے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی ان کے اوپر ڈیفیمیشن کا کوئی کیس نہ کیا ہے، نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، حالانکہ ان بہت ریسورسفل انسان ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو جو بات ہے وہ بڑی سادہ سی ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کی ایما پر یہ حرکتیں نہیں کر رہے تھے تو اگلے ہی دن عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس چیز کا ذکر کر دیا تھا کہ
जनाब ये देखें जी, उन 4 अदाकाराओं का भी स्कैंडल आ गया। इमरान खान साहब के लिए कोई अखलाकियात कोई चीज़ भी मानी नहीं रखती। उनको वो अपने करीबी तरीन दोस्त, अपने करीबी तरीन अज़ीज़ को भी अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्होंने कर दिया, आपने देख लिया। अब सूरत हाल वहीं पे जा पहुंची है जहां से निकली थी। अब मज़ीद जो सूरत हाल है वो गंभीर तर जो होती जा रही है, वो ये हो रही है कि इमरान खान साहब इस वक्त भगो के जूते सियासी जूताबारी कर रहे हैं जनाब परवेज़ इलाही साहब पे। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनको धमकाते हैं, डराते हैं कि जनाब अगर आप जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे तो मैं आपके ख़िलाफ़ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। लेकिन इसके अंदर जो है परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बड़ी बुरी तरह ख़ुद क्योंकि ब्लैकमेल हैं, और इस सूरत हाल का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है इमरान खान साहब को, और वो इसको बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और फ़िल वक्त ये जो लव हेट रिलेशन है, इसके अंदर एक बड़ी अंदर की जो चीज़ है, इमरान खान साहब के पास वो कमज़ोरी हाथ लग चुकी है। परवेज़ इलाही साहब की ख़ानदानी कमज़ोरी उनके हाथ लग चुकी है, जिसके बायस वो बड़े खुल के खेल रहे हैं इमरान खान साहब, और परवेज़ इलाही साहब शायद कंप्रोमाइज़ ना कर सकें। इसके ऊपर मैं आपको बहुत जल्द अपने व्लॉग के अंदर डिटेल से बताऊंगा। खैर आपको अंदाज़ा भी कुछ ना कुछ हो चुका होगा। और सूरत हाल बहरहाल अब फ़िलहाल ये है कि कुबरा ख़ान के साथ जो मामलात थे, 2 यूथियों की बाहमी लड़ाई जो है वो एक फेस सेविंग पे ख़त्म हो चुकी है, और अनकरीब आपको एक और बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो उसका एंड सीन होता हुआ नज़र आएगा, और यही मेजर आदिल राजा आपको कहीं और माफ़ी मांगते हुए नज़र आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।